سورہ الشعراء کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں اب 141 سے 149 آیات پہلے تلاوت، پھر ترجمہ، پھر تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فی ما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حدیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا انما انت من المسخرین ما انت الا بشر مثلنا فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم فقروها فأصبحوا نادمین فأخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وإن ربک لہو العزیز الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین۔ اچھا نہیں، یہاں جو ہے وہ یہ رکوع ختم ہوا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ ہوگا۔ اب سمود قوم جو ہے اس کا ذکر ہے یہاں۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم اور نازک، اور پہاڑوں میں سے گر تراشتے ہو استادی سے؟ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے۔ بولے تم پر تو جادو ہوا ہے، تم تو ہم جیسے آدمی ہو، تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو۔ فرمایا یہ ناکہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے۔ ان پر انہوں نے ان کی کونچیں کاٹ دیں، پھر صبح کو پچھتائے رہ گئے، تو انہیں عذاب نے آ لیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ تو ان آیات کی اب جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں بتاؤں گا۔ پہلی قوموں کی طرح جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان میں سے ان کے ہم قوم صالح نے قوم سے کہا کہ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے، بے شک میں اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہی فاتقوا اللہ واطیعون، سب کا پیغام یہی تھا رسولوں کا، جس کو جھٹلایا انہوں نے۔ اور اس کے جواب میں یہ بھی 8 دفعہ آتا ہے فاتقوا اللہ واطیعون اس صورت میں، ریپیٹڈ شارٹ ورسز جن کا میں کہتا ہوں۔ اور دوسرا پھر جب انکار ہوا، تباہی بربادی ہو گئی، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی 8 دفعہ یہ اسی سورہ میں
کہ ان فی ذالک لآیہ، کہ یہ جو بربادی، یہ جو تباہی ہے، یہ سب کے لیے نشانی ہے اور اسے عبرت لیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ وما کان اکثرہم مومنین، کہ ان میں اکثر ایمان والے نہیں تھے یا ایمان قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اور پھر یہ بھی 8 دفعہ، پھر وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ بھی 8 دفعہ، یہ اکٹھا ہی یہ ریپیٹ 8 دفعہ اسی سورہ میں یہ ہوئی ہے، شارٹ ورسز۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت عزت والا ہے اور وہ گناہ گاروں اور نافرمانوں سے بدلہ بھی لے گا، اور جو نیک کام کریں گے ان کے لیے وہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ تو یہ 8 دفعہ یہ جو ہے نا سارے پیغمبروں کی باتیں، کہانی، ان کی بربادی کا ذکر کر کے تو اللہ تعالیٰ پھر یہی کہتا ہے کہ یہ نشانی ہے سب کے لیے، عبرت کے لیے، اور ان کو ہلاک اس لیے کیا کہ یہ ایمان والے نہیں تھے۔ اور اللہ جو ہے وہ بے شک بہت جو ہے وہ عزت والا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے میں دوبارہ سے اس کو آگے ذکر کرتا ہوں۔ بے شک میں اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں۔ یہ حضرت صالح جو تھے وہ قوم سمود پہ جو آئے تھے تو ان کا ذکر ہے کہ میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کہ یہ سمجھو کہ میں یہ سب مال اللہ کے لالچ سے کہہ رہا ہوں، کہ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ اس کی وجہ سے میں آپ کو نہیں بتا رہا کہ آپ ہدایت آپ قبول کریں تو میں کچھ سے آپ سے مانگوں گا، مجھے کوئی لالچ ہے۔ مجھے تو یہ اجر جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اجر دے گا، یہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ نعمتیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں تمہیں ہمیشہ ان سے چین مل سکے گا، انہی سے چین ملے گا؟ یہ نعمتیں ہیں، یہ جو بھی باغ ہیں اور کھیت ہیں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے تم رہو گے ان میں؟ اور یہ نعمتیں کیا ختم نہیں ہوں گی؟ یہ تم سمجھتے ہو، تم پر کبھی عذاب نہ آئے گا اور تمہیں نافرمانیوں کی بھی کبھی سزا نہیں ملے گی؟ کیوں غور نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں عمدہ، نرم جو اور خوش ذائقہ پھلوں کے باغ دیے، اور پانی کے چشمے، اور نباتات کے لیے کھیت، اور قسم قسم کی کھجوریں تمہیں عطا کی، اور رہائش کے لیے مضبوط گھر پہاڑوں میں تم تراشتے ہو، جس پر تمہیں بڑا فخر ہے۔ تم اللہ کی ان نعمتوں کا کیوں احسان نہیں مانتے اور شکر بجا لاتے؟ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، پھر یہ ریپیٹ ہوا، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو۔ بعض مفسرین کے مطابق یہاں ان 19 اشخاص مراد ہیں، یہ جنہوں نے ناکہ کو قتل کیا تھا۔ ناکہ کو قتل کرنے والے یہ 19 اشخاص تھے، یہ جو مفسرین کے مطابق ان کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو جنہوں نے ناکہ کو قتل کیا اور ان کو کہا جا رہا ہے تم ظلم اور فساد کرتے ہو اللہ کی زمین پر اور کوئی بھلائی کا کام نہیں کرتے۔ تو انہوں نے صالح علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم پر تو جادو ہو گیا ہے، اور کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، تو ہم جیسے ہی آدمی ہو۔ اگر تم واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہو تو نشانی لاؤ، اگر تم سچے ہو۔ صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ناکہ کا ظہور فرمایا، جس کی زیادہ تفصیل دوسری صورتوں میں ہے، اور قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ ناکہ کا پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے، اور تمہارے پینے مویشیوں کے لیے ایک دوسرا دن، اور ناکہ پر برائی یا ظلم نہ کرنا ورنہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ بلکہ قوم کے لوگوں نے جن کی تعداد 9 بتائی جاتی ہے، 19 بتائی جاتی ہے، 9 ہے، 19 نہیں، پہلے بھی جو 9 تھا، 9 اشخاص تھے، پہلے بھی 19 نہیں تھے، 9 بتائی جاتی ہے، ناکہ کی کونچیں کاٹ دیں اور اسے قتل کر دیا، پھر صبح ہوتے ان پر اللہ کا عذاب آیا اور سب ہلاک کر دیے گئے۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے۔
اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ تو یہاں تفسیر ان آیات کی مکمل ہوئی۔